تمام حضرات عقیدت و احترام کے ساتھ ایک دو مرتبہ نبی اعظم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا صفات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا پڑھو درود شریف. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. تھوڑا سا والیوم اور کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. انہوں بار کر دے بچے. میں تو میرا نہ شور نہ کر یار. رام اٹھا رام بار کر دے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. من
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. پڑھو یار اچھی آواز میں دروشی پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام اشت حسین بادشاہ. اشت حسین شاہ. اشت حسین شاہ. مل کے ذرا محبت نہ کوٹے تھلے کر لے بھائی. شاہ است حسین بادشاہ. است حسین شاہ. است حسین شاہ. ٹھہرو ماشاءاللہ. جڑے بول دے ہو پھر ٹھیک بول دے ہو پھر جڑے نہیں بول دے بالکل نہیں بول رہے. بزرگاں نو معافی ہے. بزرگاں دا ایتھے بہنی ساڈے واسطے اعزاز ہے. نوجوان نو دعوت ہے, تندرست نو دعوت ہے. میرا ایمان ہے کہ تسی سارے حسینی تشریف فرماؤ. تو گل کرنی ہے بادشاہ تے حسین دی. اس واسطے آقا حسین دے محب نو دعوت ہے, غلام حسین نو دعوت ہے. جڑا پڑھ سکتا ہے اچھی آواز نال بارگاہ حسینیت دے اندر اپنی عقیدت دا اظہار کرے. اور ذکر حسین باعث نجات اور برکت ہی برکت ہے. بالکل بالخصوص ہے جڑے تسی میرے اگے بیٹھے ہو تہاڈا حق زیادہ بنتا ہے. مل کے محبت نال ذرا. شاہ است حسین بادشاہ. است حسین شاہ. است حسین شاہ بادشاہ. است حسین دین است حسین دین است حسین
دین پناہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین شرداد نداد شرداد نداد دست در دست یزید شرداد نداد پایا کا حسین میں تیری عزت و عظمت و نثار جاواں کیا کمال کر دیا وطن داد مال داد اولاد داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد یہ ابو بکر کون ہے یہ عمر کون ہے اور عثمان کون ہے ارے سنیے سنیے جس طرح حسین ابن علی میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اسی طرح ابو بکر بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں عمر بن علی بھی اور عثمان بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ارے جب تک علی پاک کے ان تین شہزادوں کا نام نہ لیا جائے گا تو وہ جو 72 تن میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والے ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق کے نام سے عداوت رکھنے والوں عمر فاروق اعظم کے نام سے بغض رکھنے والوں عثمان غنی ذوالنورین کے نام سے حسد رکھنے والوں نکالو 72 تن میں سے ان کے نام ارے نہیں نکال پاؤ گے نہیں جرت کر پاؤ گے اسی لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر ابو بکر داد عمر داد عثمان داد حر داد وہب بن کلبی داد اون محمد داد قاسم داد علی اصغر داد علی اکبر داد عباس علمدار داد شرزاد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین انتہائی واجب الاحترام معزز شامل حضرات نعت خوان شیرین لسان نہایت ہی واجب التعظیم واجب التکریم معزز علماء کرام اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا اعظم شانہ و اتم برہانہ اس دی لارائب کلام مبین کے اندروں چند الفاظ موضوع سخن بنان دا شرف حاصل کیتا دعا گو رب کائنات نواسی رسول خدا جگر گوشائے علی المرتضی نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ پارسہ شاکرہ ساجدہ صالحہ صائمہ صابرہ فقیہہ محدثہ
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، راکب دوش مصطفیٰ، شاہ سوار کربلا، شہید کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، آپ دی شہادت پاک دا صدقہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بزم نقابت دے درخشندہ ستارے، میری مراد عزت مآب جناب حافظ محمد زاہد محمود چشتی صاحب حفظہ اللہ تعالی، آپ نے رابطہ فرمایا، میں آن دا وعدہ کیتا، اس مال کے عرض و سمادہ بے پایا احسان و انعام کہ اللہ کریم نے اج و وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری قبول و منظور فرمائے، اور جڑے اس محفل پاک نو انعقاد کرنے والے نے، وہ تمام کمیٹی، وہ تمام بزم، وہ تمام افراد، اللہ تبارک و تعالی انہاں نو بھی آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ آپ دے فیض کو مستفیض فرمائے۔ بلا تاخیر میں اپنی گفتگو تھوڑی سماعتاں دے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک گزارش کروں گا، اے بچے جڑے ڈسٹرب کر رہے ہیں پہ بولن والے، میں پہلے بھی گزارش کی تھی کہ انہوں بھیج دیو، یہ بچے نے، انہاں بول دی رہنا تے پوری تقریر دے وچ جڑی ہے نا ڈسٹربیشن پیدا ہو گئی، انہاں بچیاں نو اٹھا دیو، بھیج دیو۔ چلو جی، بہت شکریہ۔ ایتھے کر کے بھی بچے بول رہے سن، ادھروں بھی آواز نہ آوے، جے کوئی بچے آئے نے تے بھیج دیو، انہاں اٹھا دیو، انہاں کیوں بچے نے، بچیاں دی عادت ہے بولنا۔ میں اور ویکھیا جائے تے میں اپنے نانکے علاقے وچ آیا تے میرے نانا جی حضور پیر طریقت رہبر شریعت قدوۃ السالکین حضور کی بلائے عالم پیر سید نواب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک جملہ بولیا کرتے سن، آپ فرماندے سن، باندر تے بچہ جدو چپ کر کے بیٹھے ہون سمجھو بیمار میں، جدو یہ تندرست ہون تے نہ باندر آرام نال بیٹھدا نہ بال آرام نال بیٹھدا۔ باہر توجہ حضرات فرمانا، تقریر شروع توجہ فرمائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من یطع اللہ والرسول، کہ وہ لوگ جنہاں نے اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی، جڑے اللہ اور اس دے رسول دے مطیع و فرما بردار بن گئے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہاں میری اور میرے محبوب دی اطاعت کر لئی، پھر انہاں لوکاں تے میں اپنے کرم دا نزول کرنا وا، اپنی رحمتاں نچھاور کرنا وا، اپنی رحمت دے چھٹے میں انہاں تے اوپر ڈالنا وا، انہاں تے میرا فضل ہو جاندا ہے، میرا انہاں تے کرم ہو جاندا ہے۔ یا اللہ کنج فرمایا، انہاں لوکاں نو میں انہاں لوکاں دی سنگت عطا کر دینا وا۔ یا رب العالمین، کنہ لوکاں دی؟ فرمایا انعام اللہ علیہم، انہاں لوکاں دی سنگت عطا کرنا جنہاں لوکاں تے میرا انعام ہو گیا، جڑے میرے انعام یافتہ نے، انہاں لوکاں دی انہاں نو میں سنگت عطا کر دینا جڑے میری اور میرے محبوب دی اطاعت کر دینا۔ ہن اللہ دے انعام یافتہ کون نے؟ اگر میں دی تقسیم کراں یا ونڈ کڈاں تو کئی معترض اعتراض کر سکتے ہیں کہ نہیں جناب شاہ جی اپنے مطلب دا تسا مطلب لیا ہے، ترجمہ لیا ہے، تفسیر لئی ہے، معنی لیا ہے، لوگ اپنی مطلب دے تسی مراد لے لیں۔ تو قرآن کریم نے اس ابہام و رفع کیتا، اس اعتراض نو رفع کیتا، اور واضح طور تے انہاں لوکاں دا ذکر بھی فرمایا جنہاں تے اللہ دا انعام ہے۔ وہ کیڑے نے؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، فرمایا نبیاں تے میرا انعام ہے، والصدیقین، صدیقاں تے میرا انعام ہے،
والشہداء والصالحین، فرمایا شہیداں تے میرا انعام ہے تے ولیاں تے میرا انعام۔ اور یاد رکھیا جے کہ جنہ لوکاں نو اے ساتھ مل جائے، جنہ لوکاں نو انہاں دی رفاقت نصیب ہو جائے، جڑے لوگ انہاں لوکاں دے نال منسلک ہو جاون، پھر وہ اپنی قسمت تے ناز کرن، اس واسطے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ فرماندا ہے جنہاں نو انہاں لوکاں دی سنگت مل گئی انہاں نو بڑی سونی سنگت مل گئی۔ اے میں سادہ جا ترجمہ تہاڈیاں سماعتاں دے حوالے کیتا۔ ہن ذرا اس آیت کریمہ دی گہرائیاں دے اندر غور کریے اور پھر بارگاہ حسینیت دے اندر اپنی عقیدت دا اظہار کریے۔ اس آیت کریمہ تو دو امور ظاہر ہوئے، ایک تے اے جو ترجمے دے اندر ظاہر ہو گیا ہے کہ اللہ فرماندا ہے جڑے میرے مطیع فرما بردار بن جان انہاں نو میں نبیاں دی، صدیقاں دی، شہیداں دی تے ولیاں دی سنگت عطا کرنا وا۔ اور نمبر دو معلوم ہویا نبوت، صداقت، شہادت اور صالحیت اے اللہ تبارک و تعالی دے انعامات وچوں انعامات نے، اے اللہ دے کی نے انعامات۔ یاد رکھیا جی رب تعالی نے اپنی مخلوق وچ جو بھی کمال رکھیا، جو بھی فضیلت رکھی، اپنے یار دی ذات وچ وہ تمام تر فضائل و کمالات رب نے بدرجہ اتم رکھے۔ اے نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک نے کسی ایک نبی کو کمال دیتا ہوئے تے اپنے یار دی ذات وچ وہ کمال نہ رکھیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کسی اور نبی نو کسی شرف دے نال نوازیا ہوئے، کسی کمال دے نال نوازیا ہوئے، کوئی فضیلت رکھی ہوئے، کوئی وصف دیگر انبیاء وچ رب نے رکھیا ہوئے تے او شرف و کمال، او وصف و فضیلت اپنے یار دی ذات وچ نہ رکھی ہوئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ سارے نبیاں دے کمالات ایک پاسے، میرے نبی دے کمالات پھر بھی سب تو زیادہ ہیں۔ اور شہادت والا وصف رب نے وہ بھی اپنے یار دی ذات وچ رکھیا۔ معترض اعتراض کردا ہے کہ شاہ جی تسی کہندے ہو کہ رب نے دوجی مخلوق وچ جو کمال رکھے نے اپنے یار دی ذات وچ وہ بدرجہ اتم کمال رکھے نے، تے شہادت اللہ دے انعامات وچوں ایک انعام ہے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی میدان جہاد وچ شہید تے نہیں ہوئے، حضور تے اپنے حجرہ مبارک کے اندر نے، اور اسرائیل آیا، یہ وکری گل ہے کہ زہرا پاک انہوں بھیج دیاں رہی ہیں۔ پہلے دن آیا عرابیاں تواڈے ابا جی ملن آیا، فرمایا واپس چلا جا، میرے ابا جی آرام فرما رہے ہیں، کل آئیں۔ جناب اسرائیل کل آئے، جی میں کل آلا عرابیاں تواڈے ابا جی، فرمایا آج بھی آرام پہ فرماؤں نے، کل آئیں۔ تیجا دن آیا، جی تساں فرمایا سی کل آئی، آ گیا، ابا جی آرام پہ کر دینے، پھر آئی۔ حضور نے فرمایا بیٹی کون ہے؟ عرض کی تھی ابو جان ایک عرابی ہے، اج تیسرا دن ہے، تو انہوں ملن واسطے آ رہا ہے۔ فرمایا بیٹی یہ کوئی عرابی نہیں، یہ او وے جڑا کدی کسی دا بوہا نہیں کھڑکاندا، کدی کسی کولوں اجازت نہیں لیندا، کدی کسی کولوں اندر داخل ہون واسطے پوچھدا نہیں، یہ اسرائیل ہے۔ تیری تحلیز اس کو کراس نہیں پیا کردا کہ اینوں بھی تیرے پردے دا حیا ہے۔ حضور دی روح مبارک تے حجرہ مبارک دے اندر قبض ہوئی، تسی کیویں کہندے ہو کہ ہر کمال جڑا رب نے دوجیاں وچ رکھے ہے مخلوق وچ وہ نبی دی ذات وچ موجود ہے، تے حضور تے کسی میدان دے اندر شہید ہوئے نہیں، حضور تے روح پرواز ہوئی اور اپنے حجرہ مبارک دے اندر ہوئی، تو تہاڈا استدلال درست نہیں۔ حضرات توجہ فرمانا، اس بات نو سمجھن دے واسطے شہادت دیاں قسماں ول غور کرنا پڑے گا۔ شہادت دیاں دو قسماں نے، بولو کنیاں قسماں نے؟ دو۔ ایک وے شہادت جہری اور دوسری ہے شہادت سری۔ باشعور افراد تشریف فرماؤ، اس واسطے میں
کسے کہانیاں نہ مینوں آندیاں نے، نہ مینوں میرے استاد نے پڑھائیاں نے، نہ ہی میرے مسلک دی بنیاد کسیاں تے کہانیاں تے وے۔ میری گفتگو جنی بھی ہوے گی یا رب دا قرآن ہوے گا یا زہرا دے بابا دا میٹھا میٹھا فرمان ہوئے گا، تے کوشش کراں گا کہ آسان تو آسان انداز دے نال سلیس کر کے میں اپنے جملے توڑیاں سماعتاں دے حوالے کراں تاکہ ہر ذہن میری بات کو قبول کر سکے اور سمجھ سکے۔ مگر توجہ فرمانا، شہادت یا کنیاں قسماں نے؟ دو، ایک شہادت جہری اور دوسری شہادت سری۔ جہر کا معنی ہے اوپن، کھلم کھلا، اعلانیہ، اور سر کا معنی ہے پوشیدہ، چھپیا ہویا، مستتر، لکیا ہویا۔ شہادت جہری انہوں آندے نے کہ جدو بندہ میدان جہاد دے اندر شمشیر و سینان دے نال، بسیف تلوار دے نال مارکہ حق و باطل جدو سجے تے بندہ دین اسلام دی سر بلندی، دین اسلام دی سالمیت، بقا دی خاطر، اپنے وطن دی دفاع دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے وے، او بے شہید۔ لیکن انہیں شہادت کیڑی پائی ہے؟ شہادت جہری، اعلانیہ شہادت، کوئی لکی چھپی شہادت نہیں۔ زمانہ ویندا پیا بھئی اینے اپنی جان ہے جیڑی اس ملک تو، اسلام تو، دین تو، حرمت قرآن تو، شریعت مصطفیٰ دی سالمیت اور بقا دی خاطر انہیں اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، لہذا اے شہید ہے اور اے شہادت ہے، ان دا نام ہے شہادت جہری، اعلانیہ شہادت۔ بات ہی سمجھ آ گئی ہے؟ شہادت جہری کی سمجھ آ گئی ہے۔ اور دوسری ہے شہادت سری، پوشیدہ۔ یہ شہادت کیڑی ہے؟ اگر بندہ پانی چ ڈب کے فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے، لیکن انہیں شہادت کیڑی پائی؟ شہادت سری۔ اگر اگ لگ جائے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، ایکسیڈنٹ نال فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، عورت حالت نفاس وچ شہید ہو جائے وہ بھی شہید، فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، طالب علم حصول علم دین دے واسطے نکلے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ لیکن اے شہادت شہادت سری ہے، اور دوسری شہادت جہری ہے۔ ہن حضرات توجہ فرمانا، تیرے تے میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات والا صفات وچ یہ دونوں شہادتاں موجود ہیں۔ کون نہیں جاندا؟ حضور دے مکہ پاک دے اندر 13 سالہ زندگی کنج تکالیف، مصائب، دکھ، درد، رنج، علم دے اندر بسر ہوئی کہ رستے دے اندر گڑے کھودے گئے، کافراں نے پتھر مارے، رستے دے اندر گڑے کھودے، کانٹے بچھائے گئے، حضور دے کوڑا کرکٹ سٹیا گیا، حالت نماز وچ او گلے دے اندر پھندے ڈالے جا رہے نے، او جڑیاں حضور دے اوتے حالت نماز وچ سٹیاں جا رہی نے، پھر سوشل بائیکاٹ کیتا جا رہا ہے، طائف دیاں بازاراں دے اندر حضور تے پتھراں دی برسات کیتی جا رہی ہے، اور پھر حضور نے جنگاں بھی لڑیاں، اور انہاں جنگاں وچ حضور لہو لوہان بھی ہوئے، دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ فرق صرف اینا کہ روح پرواز نہ ہو سکے، کافر حضور نو قتل نہ کر سکے، اس دی وجہ ہے، وہ دی وجہ یہ سی کہ رب نے وعدہ کیتا سی واللہ یعصمک من الناس، کہ سونیا یہ لوگ تینوں قتل کر سکدے نہیں، یہ کافر تینوں قتل کر سکدے نہیں۔ کیوں؟ جے اینا تینوں کسی میدان وچ قتل کر دیتا نا تے اینا نے پھر قرآن نو جھٹلان گے، قرآن دی تکذیب ہوے گی، یہ آکھن گے لو جی رب تے آندا سی واللہ یعصمک من الناس، کہ سونیا میں تیری جان دی حفاظت دا ذمہ لے لیا ہے، تو لہذا ہن اساں تے فلاں میدان وچ انہاں دا کم تمام کر دیتا، قتل کر دیتا۔ سونیا قرآن دی تکذیب ہوے گی، قرآن نو جھٹلایا جائے گا، نالے تو محبوب ہے میں محب ہاں، ساڈی محبت تے بھی اعتراض ہوے گا، کافر آکھن گے چنگا محب ہے محبوب نو بچا ہی نہیں سکیا۔ فرق رہ گیا صرف حضور تو، حضور دی روح پرواز ہوندا، اور وہ اس تو نہ ہوئی کہ اللہ نے وعدہ کر لیا واللہ یعصمک من الناس، کہ محبوب یہ لوگ تینوں قتل کر سکدے نہیں، کیونکہ تیری جان دی حفاظت دا ذمہ میں اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اور معلوم ہویا کہ شہادت جہری والا وصف میرے آقا دی ذات وچ بدرجہ اتم موجود ہے۔ اور اگر شہادت سری وال غور کیتا جائے تو غزوہ خیبر دے موقع تے ایک یہودیہ عورت زینب بنت حارث دا نام،
بکری دا پجیا گوشت لے کے نبی پاک دی بارگاہ چ حاضر ہوئی تے عرض کر دی ہے میں تواڈے واسطے لے کے آئی ہاں، تناول فرماؤ۔ حضور دے نال آپ دے ایک صحابی سن جنہاں دا نام سی بشیر بن برا، انہاں ایک پیس پکڑ کے کھادا، ہن اون دے وچ سی زہر، وہ کھاندیاں سار اسی وقت شہید ہو گئے۔ نبی پاک نے جس وقت وہ گوشت دا ٹکڑا پکڑ کے لباں دے قریب کیتا نا تے گوشت بول پیا، بولو گوشت بول پیا تے بول کے حضور دی بارگاہ چرچ کی کردا ہے، آقا مینوں نہ کھایا جی، میرے وچ زہر ملیا ہویا ہے۔ لیکن حضور نے تناول فرمایا، اس وقت تے او زہر حضور تے اثر نہ کر سکیا، کیوں؟ وہی جڑا رب دا وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، سونیا اے لوگ تینوں قتل نہیں کر سکتے، اور حضور دا زندہ بچ جانا حضور دا معجزہ بن گیا۔ وگرنہ اگر شہادت سری والا وصف ویکھیا جائے تے وہ بھی میرے آقا دی ذات وچ بدرجہ اتم موجود ہے۔ ہن سوال ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ انہاں شہادتاں دا اظہار کتھے ہو رہا ہے؟ سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک میرا حسن تے میرا حسین دوویں میرے دنیا دے پھل نے۔ توجہ چاہواں گا، دوویں میرے دنیا دے پھل نے، تے پھل دے وچ تازگی کیندی ہوندی ہے؟ جڑ اصل کی ہے؟ بولو ذرا، اصل کی ہے؟ جڑ، جڑ اصل ہے۔ پھل دے اندر پھل لگے گا اگر جڑ ہوے گی تے، جڑ ہوے گی تے درخت دی ترو تازگی دا اظہار ہوے گا، تے جے جڑ سک جاوے تے پھر پورا درخت سک جاندا ہے، اون دے تے پھل نہیں لگن گے، پھل نہیں لگن گے، پتے سبز نہیں ہون گے۔ کیوں؟ کہ بھائی اصل تھلیوں خراب ہو گئی ہے۔ تے میرے نبی پاک کائنات دی اصل نے، زہرا دے بابا کائنات دی اصل نے، اور حضور نے فرمایا میرا حسن و حسین دوویں میرے دنیا دے پھل۔ ہن اصل حضور دی ذات حسن و حسین او دے پھل نے۔ اگر حضور دی شہادت سری دی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تے آقا حسن وال غور کر لو، اور اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شہادت جہری دی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو پھر میدان کربلا دے اندر جناب امام علی مقام دی طرف غور کر کہ کدی میرا امام جوان اکبر دی جوانی لٹاندا نظر آئے گا، کدی معصوم اصغر دی معصومیت نثار کرتا نظر آئے گا، کدی غازی عباس دے بازو قلم ہوندے نظر آون گے۔ ایک پتر میرے آقا دے جمال دا مظہر بنیا، دوجا شہزادہ آقا دے کمال دا مظہر بنیا۔ آقا حسن و زہر دیتا گیا، حضور دی سری شہادت ظاہر ہوئی، اور آقا حسین نو میدان کربلا دے اندر شہید کیتا گیا۔ میرے آقا دی شہادت جہری دی تفسیر سامنے آ گئی، کیونکہ ایک سینے تو لے کے سر تک نبی پاک دے مشابہ ہے، اور دوجا سینے تو لے کے نیچے تک اپنے نانا دے مشابہ ہے۔ جے آنکھوں تے آلہ حضرت دی زبان ترجمہ کر لئیے۔ عزیزان من توجہ فرمانا، اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الحاج پیر مولانا محمد احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ بریلی شریف کیا خوب ترجمانی فرما گئے۔ آپ نے فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ پڑھ لو یار، کوئی بدی نو ڈر نہیں، محبت نال سارے مل کے پڑھ لو۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین
تو ہے عین نور تیرا سب گرانا کہ تو ہے عین سب گرانا تو سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نہیں بخیلی پیا کرنے تو پردہ نہیں پیا بار بار نہ خوا اچھا نہیں لگدا کہنا بار بار حضور دی نات اہل بیت دا ذکر اور باعث نجات محبت رل کہہ لو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ بیٹھے ہو جائے پڑھنا جائے تاں تے بیٹھے رہو او کاکا تواڈے نال میں جے نہیں پڑھنا تھا ویلی کرو میں پڑھن والے کا بلا کی تسی بیٹھے ہو ایویں چپ کر کے کو تے یوز پڑھو مل کے محبت نال تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ آؤ عزیزان من توجہ فرما دے جانا کون اہل بیت نبوت اچھا میں گل اور آسان کر دینا میرا اجتماع سادہ ہے نبی پاک نے جس لئے امت بنا لی نا امت تیار ہو گئی تربیت فرما لی جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے پاکی پلیتی دی تمیز تمام احکامات نے جڑے وہ نافذ ہو گئے اور حضور مطمئن ہو گئے کہ بھئی ہن میں تمام تر اللہ دے احکامات نے جڑے انہاں تک پہنچا دیتے نے انہاں نے انہاں نو تسلیم کر لیا ہے سمجھ لیا ہے عمل پیرا ہو گئے نے تے نال ہی حضور پریشان بھی ہوئے اودی وجہ یہ سی حضور نے سوچیا بھئی جو مرضی ہے دنیا تو پردہ تے کرنا ہی کرنا دنیا تو جانا تے ہے ہی تے میں اتنی محنت کیتی ہے تے اے نہ ہوئے کہ میرے تو بعد کدھرے یہ گمراہ نہ ہو جاؤ کہ جو میں تربیت کیتی ہے جدو میں نہ ہوا گا تے ایمی بے راہ روی تے پھر نہ آ جاون گمراہ نہ ہو جاون حضور جس لئے اے فکر لاحق ہوئی نا تے پھر حضور نے تیری تے میری ہدایت سانو ہدایت تے قائم رکھن دے واسطے بندوبست فرما دیتا آؤ حباب من توجہ فرما دے جانا میں امام الانبیاء دا فرمان تیریاں سماعتاں دے حوالے کردا جا رہی ہوں زہرا دے بابا نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین اولهما كتاب الله فيه الهدى حضور نے فرمایا لوگوں میں
تواڈے وچ دو بڑیاں وزنی بڑیاں بھاریاں شہواں چھڈ کے جا رہا ہاں. عرض کیتی آقا او کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایک تے اللہ دا قرآن تے دوسری اپنی اہل بیت. یہ دو شہواں میں تواڈے وچ چھوڑ کے جا رہا ہاں. یاد رکھیا جے جنہاں دا انہاں دے نال تعلق بنیا رہیا, جنہاں نے انہاں دے نال اپنی نسبت قائم رکھی, جڑا انہاں دے نال جڑیا رہیا, میں مصطفیٰ گارنٹی دینا وا او کدی گمراہ نہیں ہوے گا. وہ کدی گمراہ ہو سکدا نہیں. شرط ہے کہ انہاں دے نال تہاڈا قلبی تعلق بنیا رہے. ہن اگر وانڈو دے اندر کوئی گمراہ نظر آوے تے پھر سمجھ جانا چاہیے یا تے قرآن دی مخالفت کیتی سو یا اہل بیت مصطفیٰ نال متھا لایا سو. میرے نبی دا فرمان کسی صورت بھی غلط ہو سکدا. ابو داؤد دی حدیث ہے, حضور نے فرمایا واللہ ما یخرج منہ الا الحق, منو اللہ دی قسم ہے میری زبان چو جدوں بھی نکلدا ہے حق ہی نکلدا ہے. ہن ہو ہی نہیں سکتا کہ جڑا بندہ قرآن اور اہل بیت کے نال اپنا تعلق جوڑ کے رکھے وہ گمراہ ہوئے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں کہ میرے نبی نے فرما دیتا ہے اوے میں مصطفیٰ گارنٹی دینا وا جڑا قرآن تے اہل بیت نال تعلق بنا کے رکھے گا وہ کدی بھی گمراہ ہو سکدا. توجہ رکھنا مانا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تے خود ہدایت ہے. قرآن اعلان پہ کرتا ہے ہدن کہ ہدایت ہی ہدایت. قرآن میں ساتھی بھی کی ضرورت پہ گئی. کلا نبی پاک قرآن دا اعلان کرتے ہیں بھئی یہ قرآن ہے جڑا مکمل کتاب ہے. The Holy Quran complete book of God, مکمل کتاب ہے اور ہدایت ہی ہدایت ہے. اینو ساتھی کی ضرورت ہی نہیں. تو حضور نے قرآن دا ساتھی اپنی اہل بیت کو بنا دیتا. قرآن میں ساتھی دی کی ضرورت ہے. بے نیاز دا بے نیاز کلام ہے. اس بے نیاز دا کلام بے نیاز ہی ہے. روکدا نہیں ٹوکدا نہیں. اگر کوئی قرآن کریم دا غلط ترجمہ کرے تو کیا قرآن کریم وہ غلط ترجمہ لکھنے والی قلم نو پکڑ دے؟ بولو ساتھ دی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ یہ قرآن خاموش ہے. یہ قرآن بولدا نہیں. اگر کوئی دا غلط ترجمہ کرے تو قرآن قلم نہیں پکڑدا. اگر کوئی قرآن کریم دی غلط تفسیر پیش کرے تو بالکل قرآن کریم دی آیتاں غلط تفسیر بیان کرنے والی دی زبان نو پکڑ دیاں نہیں. کیوں کہ بے نیاز ہے. بے نیاز دا کلام ہے. روکدا نہیں ٹوکدا نہیں. تائیں تے غلط غلط تفہیمات آ گئیاں, غلط ترجمے آ گئے, توضیحات وچ غلطیاں, تشریحات وچ غلطیاں, تفہیمات وچ غلطیاں. اس واسطے ضروری سی کہ اے قرآن خاموش ہے. ہن اے دے نال ایک بولدا قرآن بھی ہونا چاہیے. اے قرآن تے روکدا نہیں, اے قرآن تے ٹوکدا نہیں, اے تے غلط ترجمہ کرنے والے دی قلم نو پکڑدا نہیں, اے قرآن غلط تفسیر کرنے والے دی زبان نو پکڑدا نہیں. ضروری ہے ہن اس قرآن دے نال ایک بولدا قرآن ہوے. اس واسطے تاکہ جدو تک مشک دیا بازاراں دے اندر یزیدی کتے اس قرآن دی حرمت نو مجروح کرن, اے قرآن مسجد دے اندر محفوظ رہے. لیکن بولدا قرآن حسین میدان کربلا دے اندر اے دی حفاظت دے واسطے میدان عمل دے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ضروری سی اس قرآن دی حرمت دا خیال رکھن والا بھی کوئی قرآن ہو. پھر اس قاری نے بھی کمال کی تھی, نیزے تے بھی سر ٹر گیا, زبان تو تلاوت قرآن ہی ہو رہی ہے. اچھا ایک اور بھی بات میں عرض کر دیا. نبی پاک نے قرآن نو صحابہ دا ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ اہل بیت دا کیوں بنایا؟ 1 لاکھ کئی ہزار صحابہ, حضور نے کسی صحابی نو قرآن دا ساتھی نہیں بنایا, اہل بیت نو بنایا. وہ دی وجہ ہے وڈے تو وڈا بھی صحابی ہوے نا,
اپنے تو بعد والے نو صحابی نہیں بنا سکتا. کیوں بھائی جی ہے نا کوئی بھی صحابی اپنے تو بعد والے نو صحابی نہیں بنا سکتا. صحابی بنانا تے حسنین دے نانے دا کام, صحابی بنانا تے حضور دا کام. صحابی تابعی بنا سکتا ہے, اپنے تو بعد والوں صحابی نہیں بنا سکتا. حضور نو خیال آیا ہوئے گا کہ میں جنہیں صحابہ بنا دیتے نے کافی نے, لیکن جدو میں پردہ کر جاؤں گا پھر صحابی بننا بند ہو جان گے, کیونکہ صحابی بننے دے واسطے نظر مصطفیٰ دے اندر قبول ہونا ضروری ہے. تے جدو حضور ظاہری طور تے پردہ فرما گئے, ہن کوئی بھی صحابی بن سکتا نہیں. تے جڑے صحابی باقی بچے کنی دیر تک زندہ رہیں گے؟ میرے تو بعد 100 سال, 150 سال, 200 سال, 250 سال, حد 300 سال. پھر کی ہوئے گا؟ روئے زمین تو صحابہ بھی رخصت ہو جان گے, انہاں دا وصال ہو جائے گا, کوئی صحابی باقی نہ بچے گا. تے جے میں قرآن دا ساتھی صحابہ نو بنا دیتا تے قرآن 200 سال بعد پھر تنہا ساتھ چھٹ گیا, صحابہ ختم ہو گئے, قرآن پھر تنہا. اس واسطے نبی پاک نے قرآن کا ساتھی صحابہ نو نہیں اہل بیت مصطفیٰ نو بنایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاوے نہ قیامت تک کوئی قرآن مٹا سکتا ہے, نہ قیامت تک میری کوئی اہل بیت مٹا سکتا ہے. فرمایا نہ قیامت تک قرآن مٹ سکتا ہے, نہ قیامت تک میری اہل بیت مک سکتی ہے. حضور دا فرمان ہے جنی دیر تک آسمان تے ستارے نے انہی دیر تک آسمان والے دی بقا ہے. جدو آسمان تو ستارے ختم ہو جان گے آسمان والے بھی ختم ہو جان گے. حضور نے فرمایا زمین والیاں واسطے میری اہل بیت امان ہے. جنی دیر تک میری اہل بیت میری آل نبی اولاد علی اس زمین تے رہن گے اونی دیر تک قیامت نہیں آ سکتی. جدو اس زمین تو سادات دا خاتمہ ہو جائے گا اسے ویلے قیامت برپا ہو جائے گا. اے میرے آقا دا فرمان ہے. اس واسطے لوگوں کی سبق ملیا, کی سمجھ آئی؟ آؤ عزیزاں نے من توجہ فرما دے جانا. زہرا دے بابا بھی تینوں تے مینوں ایہی سبق پہ دے نے, اور قرآنی آیات بھی تینوں تے مینوں ایہی فکر عطا پیاں کر دیاں نے. او کی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا. اللہ دا واسطہ جو پڑھ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا. آل نبی آل نبی بھولنا, عظمت آل نبی بھول نہ جانا. عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. نہ آنا
دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. اور جب فرشتہ ازل سنی کا تعارف پوچھے. سوال ہوئے دس کونے کی کرداریاں نفسا نفسی دا عالم. نہ کوئی رشتہ دار نہ برادری نہ تھڑا نہ کنبہ نہ قبیلہ نہ جماعت نہ کوئی شجر نہ سنگی نہ ساتھی نہ رشتہ دار نہ برادری. جب فرشتہ ازل سنی کا تعارف پوچھے یہ گدائے ترے زہرا ہے بتانا لوگوں میں گدائے ترے زہرا ہوں بتانا. درے زہرا دا گدا اقرار کرے گا میں گدائے درے زہرا ہوں بتانا. میں گدائے گدائے درے زہرا ہوں میں گدائے درے زہرا ہوں بتانا. میں گدائے درے زہرا میں گدائے درے زہرا ہوں میں گدائے درے زہرا ہوں بتانا. فاطمہ کون حسن و حسین آدھرا اللہ دا قرآن سندا جاؤ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اساں دو دریا ملا دیتے ہیں. بولو دو دریا, بولو نا یار دو دریا. انہاں دریاواں دی فضیلت کی, انہاں دی خاصیت کی. پہلا دریا دوجے دریا تے زیادتی نہیں کرتا, اور دوسرا دریا پہلے دریا تے زیادتی نہیں کرتا. انہاں دریاواں دا ذکر بیان فرمان تو بعد اللہ نے اپنی نعمتاں دا احساس دلایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ بندے اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نوں جھٹلائیں گا تو. پھر اس تو بعد اللہ نے فرمایا یخرج, او مہربانی کرو بھائی تانوں رب دا واسطہ جی. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اللہ فرماندا پھر انہاں سا دریاواں وچوں موتی تے مونگا نکال. موتی تے مونگے دے نکالن دا ذکر کرن تو بعد اللہ نے پھر اپنی نعمتاں دا احساس دلایا.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سوال پیدا ہوتا دو دریا کیڑے نے جنہ دا اللہ پاک ذکر کرن تو بعد اپنی نعمتاں دا احساس دلا رہا ہے. تو کوئی معمولی دریا نہیں. میں ونڈ کڈی تے کئی اعتراض کریں گے یہ اسلامی بھائی ساری ٹوٹ چلے تے چلو اچھا جماعت کروانی ہے ٹھیک ہے بے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو حیدرآباد سبحان اللہ وہ کوئی معمولی دریا نہیں. جب میں ونڈ کڈا گا تے کئیاں نوں اعتراض کئی کرنی لو جی شاہ جی تسی اپنے مطلب دا ترجمہ کر لیا اپنے مطلب دی تفسیر کر دیو پھر سنی ہے ہی انج دے نے اپنے مطلب دا ترجمہ کر لیندے نے. میں کہ فکر نہ کر اسی انہاں دریاواں دا انہاں کولوں پوچھنے ہاں جنہاں قرآن کریم دا علم ڈائریکٹ صاحب قرآن کولوں پڑھیا ہے. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ورضو عنہ آپ فرماتے ہیں میں دسنا دو دریا کیڑے نے. جی پیارے شیخ رسول ذرا وضاحت فرما دیو گے ونڈ نکل آئے گی رولا مک جائے گا جھگڑے ختم ہو جان گے یہ میاںیاں دی ٹر مک جائے گی تے سانو وضاحت ہو جائے گی. احباب من توجہ فرما دے جانا صحابی رسول حضرت انس بن مالک آپ نے ارشاد فرمایا وفی قوله تعالی مرج البحرین یلتقیان قال هو علی وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسين. فرمایا وہ جڑے دو دریا ملے نے ایک دا نام علی ہے بولو ایک دا نام علی پاک دا نام انج لینا پھبدا ہی نہیں. ایک دا نام علی کون علی مختصر جیا تعارف کروا دینا کون علی. حضور نے فرمایا انج بازو پکڑیا مولا مشکل کشا دا امام الانبیاء نے تے کھڑا کیتا. صحابہ نو فرمایا صحابہ دیکھو میں کی پیا کرنا. علی دا بازو پکڑیا ہے. حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا او جدا میں مولا او دا علی جدا میں مددگارا او دا علی مددگارے. دوجی جگہ تے حضور نے فرمایا لوگو یاد رکھے آجے النظر وجہ علی عبادہ. فرمایا علی نو ویکھنا تیرا کامی کہ ویکھنا ضائع نہ جائے گا. تو علی نو تکدا جا فرشتے تیرے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھ دے جاون گے. تیسری جگہ تے حضور نے فرمایا حب علی ابن ابی طالب تاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب. فرمایا لوگو میرے علی دی محبت گناہاں نو انج کھا جاندی ہے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے. چوتھی دلیل امام الانبیاء تشریف فرما اور مولا مشکل کشا تشریف لے آئے. امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے علی حضور نے فرمایا عرب دا سردار آ گیا ہے. امی عائشہ عرض کردیاں نے حضور عرب دے سردار تے تسی ہو. فرمایا نہیں عائشہ میں عرب دا سردار نہیں آنا سید العالمین. میں تے تمام عالمین دا سردار بن کے آیا ہوں. جے عرب دا سردار ویکھنا جے علی نو ویکھ لو میرا علی عرب دا سردار بن کے آیا ہے.
چلو پنجتن پاک دے نام دا پنجواں حوالہ بھی پیش کر جانا وا. حضور نے فرمایا الذکرو علی عبادہ، فرمایا لوگو جے تسی علی دا نام لو گے تے علی دا نام لینا تہاڈا وقت ضائع نہیں ہوئے گا. آقا کی ہوئے گا؟ فرمایا تو علی علی کردا جائیں، فرشتے تیرے نام اعمال وچ نیکیاں لکھ دے جان گے، لکھ دے جان گے، لکھ دے جان گے. گل لمبی نہ ہو جائے، میں انج کہہ لینا وا کہ ناموں میں ایک ہنسی اور جلی ہے، وہ نام علی ہے، وہ نام علی 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 ہے. پھر جناب صوفی صاحب کو سڑ دے تے سڑ جاوے، کو مرد تے مر جاوے. علی ذوالقرنین دیاں جتیاں تو اسی تے گج وج کے آکھاں گے میں دم دم کہنا علی علی، میں دم دم کہنا علی، میں دم دم کہنا. اچھا جڑے ہجے تک بھی ہے زبانہ تے تالے مار کے بیٹھے ہو، ذرا ایک علی پاک دا ذکر کرو تے تو میرے بابے دا ذکر کر، میں دعا کرنا اللہ تیرے بابے نو سلامت رکھے. محبت نال ذرا بس میں شہادت بیان کرنا چاہ رہا پر مولا مشکل کشا دی بارگاہ وچ عقیدت دا اظہار بھی کرنا چاہ رہا. مل کے ذرا محبت نال کہہ لو میں دم دم کہنا علی علی، میں دم دم کہنا علی، میں دم دم کہنا علی، میں دم دم کہنا علی علی، میں دم دم کہنا. اے پاویں روکے سارا جگ مینو، پاویں روکے سارا جگ مینو، میں نعرہ لانا، 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 میں نعرہ لانا علی علی، میں نعرہ لانا علی علی، میں نعرہ لانا علی، میں نعرہ لانا، میں نعرہ لانا، میں نعرہ لانا، میں نعرہ لانا، میں نعرہ لانا علی علی، میں نعرہ لانا علی علی، میں نعرہ لانا اللہ اور رسول کا پیارا علی علی
مشکل میں دستگیر ہے ہمارا علی علی، اور خیبر کا در اکھاڑ کے جب پھینکا علی نے، خیبر کا در اکھاڑ کے جب پھینکا علی نے، اصحاب مصطفیٰ نے پکارا علی 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 علی، میں دم دم کہنا علی علی، میں دم دم کہنا علی، میں دم دم کہنا، میں ہر دم کہنا علی علی، میں ہر دم کہنا علی علی، میں ہر دم کہنا علی علی، میں ہر دم کہنا علی 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 علی۔ پانچ باری نعرہ حیدری مارو تے گج کے جواب دیو، پانچ باری نعرہ حیدری مارو۔ توجہ حضرات فرمانا، اگر لمبی نہ ہو جائے وقت اثر ہو گیا ہے۔ یہ تھے جو جانور بے جان تھے، پرالی دیاں چوما نہیں۔ شاہ جی دیکھو یزید بھی بڑا چنگا سی تے میں گھر جوائی رکھ لے، سانو کی اعتراض؟ حضور دا فرمان ہے المرء مع من احب، جڑا دنیا تے جس نال پیار کردا ہے قیامت والے دن دے نال ہوے گا۔ میں کہ تو یزید کر، انشاءاللہ تیرا حشر یزید نال ہی ہوے گا۔ تے آ جڑے حسین پہ کردے نے، سانو آقا حسن ساڈا حشر آقا حسین نال۔ میاں صاحب نے فرمایا عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے آپ فرمایا جو کسے دا عاشق ہوے اسے دی گل کردا، 100 مگر بہانے کر کے مرنے او دے مردا، جتھے اس لائن نو لتر پہن گے اوتھے تینوں بھی پہن گے۔ نہیں شاہ جی ویکھو نا، یہ گل یہ وے کہ تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے۔ ویکھو جے وہ لجپال کرانا ہے تے جے انہاں ادوں معاف کر دیتا تے تسی انہاں نوں پیڑا پیاندے ہو تے تہاڈا کی بنے گا؟ میں کہ ایڈی گل کوئی نہیں، پہلی گل تے معافی لین ہی نہیں دینی، تے دوجی گل وڈے نے جے انہاں حکم کر دیتا تے مننی پی جانی ہے کہ ٹھیک ہے، تے جے وڈیاں ساڈیاں معافی دے انہوں دے دینی ہے تے پھر جڑیاں اسی انہوں لعنت پہ پانے ہیں انہاں دا بھی کوئی گل خیر یہ بھی معافی ہو جائے۔ نالے یاد رکھو کسی صورت یزید جنت وچ نہیں جا سکتا، کسی صورت یزید جنتی نہیں، کیونکہ میرے نبی دا فرمان ہے من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، جڑا میری آل دی بغض وچ مریا او کافر مریا، تے جڑا خون رسول دا قاتل ہو گئے اونوں جنت کیویں مل سکتی ہے؟ خبردار، جنت رسول اللہ دی اور جاوے گا وہ جڑا انہاں دے گن گائے گا، جڑا انہاں اگے متھا ٹیکے گا، جڑا انہاں دا بن گیا۔ سلطنت دا رولا سی، اقتدار دا رولا سی، میں کہ کی بکواس پیا کرنا ہے؟ انہاں دے بارے گل پیا کرنا ہے جڑے کونین دے وارث بن کے آئے نے۔
آؤ اسی آقا حسین کو پوچھ لینے ہاں آقا حسین یہ تھے تے میانے نے رولا پایا اقتدار دا رولا تخت و تاج دا رولا ذرا وضاحت فرما دیو نا آقا تسی کس واسطے جانا دے نذرانے پہ پیش کرتے آؤ حباب من توجہ فرمانا اب تھوڑی سی کو کم کرتے ہیں ماشاءاللہ آقا حسین قربانیاں کیوں پیش کیتیاں جا رہی ہیں کدھرے جوان اکبر دی جوانی لٹتی نظر آ رہی ہے کدھرے موسوم اسکر دی موسومیت نثاروں دی نظر آ رہی ہے کدھرے غازی وفا جناب حضرت غازی عباس کے بازو قلموں دے نظر آ رہے ہیں کدھرے اونو محمد دے لاش خاک و خون دے اندر تڑپ دے نظر آ رہے ہیں کدھرے قاسم بن حسن اپنی جان دا نظرانہ پیش کرتے نظر آ رہے ہیں کدھرے ہور اور کدھرے وہاب بن کلبی اپنیاں جانا پیش کرتے نظر آ رہے ہیں کیا اقتدار چاہیے حکومت یا تخت و تاج دا لالچ فرمایا خبردار اس نبی دا نواساواں جنوں رب کائنات نے زمین دیاں خزانیاں دیاں کنجیاں عطا فرما دتیاں میں اس نبی دا نواساواں جنوں رب عطا کرن والا وہ تقسیم کرن والا اس نبی دا نواساواں جڑا خدا دی خدائی دا واحد بادشاہ بن کے آیا وے مینوں مال و دولت دا لالچ نہیں اقتدار دا لالچ نہیں تخت و تاج دا لالچ نہیں مینوں سیاست یا کوئی بھی جناب والا دنیاوی لالچ نہیں آقا پھر قربانیاں کیوں پیش کیتیاں جا رہی نے بارگاہ حسینیت دے اندروں جواب ملدا وے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے اے لٹی جائے پمیں جو حسین دی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے فرمایا میں پتران دیاں قربانیاں پیش کر دے وانگا میں ویران دے طرف دے لاشے ویخ دا برداشت کر لوانگا میں ننی سکینہ نو پیاس دے اندر تڑپ دیاں دیکھ کے برداشت کر لواں گا لیکن یاد رکھیا جے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بم جو حسین دی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے جدو تمام جان نثار کر کے اپنی جان پیش کر چکے میرے امام علی مقام نے تیاری فرمائی عزیزان من توجہ فرمانا میرے امام علی مقام نے تیاری شروع فرمائی ادھر ثانی زہرا جناب سیدہ زینب نے جدو ویر نو تیار ہوندیاں دیکھیا آہیں نکل جاندیاں نے فرمایا باجی زینب کیوں رو رہی ہیں عرض کیتی ویر حسین نبی دی نواسیاں علی دی دھیاں فاطمہ دی بیٹیاں جدو نانا مصطفیٰ میدان جہاد وچ جان دی تیاری فرماؤندے سن انہاں دی تیاری تو پتہ چل جاندا سی کہ نانا جان ہن میدان جہاد دے اندر جان دی تیاری فرما رہے نے بابا علی المرتضیٰ جدو میدان جہاد اندر جان دی تیاری فرماؤندے سن تیاری دیکھ کے پتہ چل جاندا سی کہ ہن بابا جان میدان جہاد دے ول جان دیاں تیاریاں پہ فرماؤندے نے ویر حسین اج تیری تیاری وچوں مینوں نانا مصطفیٰ دی تیاری والی جھلک نظر آئی ہے بابا علی المرتضیٰ دی تیاری والی جھلک نظر آئی ہے ویر حسین جی لگدا وے جی میرا ویر میدان دے اندر جان دی تیاری پیا کردا ہے فرمایا ہاں ہاں زینب میرا امتحان ختم ہون والا وے تیرا شروع ہون والا وے صابراں دا خاندان صبر دا دامن نہ چھوڑیا جے اس ماں دیاں بیٹیاں وہ خوش خاتون جنت دیاں لاڈلیاں وہ اس ماں دیاں شہزادیاں وہ جدا وال بھی ننگا ہوے تے سورج حیا دے مارے طلوع نہ ہوے اس ماں دیاں بیٹیاں وہ جدے کر فرشتے بغیر اجازت تو داخل نہ ہو سکن اس ماں دیاں بیٹیاں وہ جدی روح رب کائنات دست قدرت دے نال قبض فرمائے اس خاتون جنت دیاں بیٹیاں وہ ویکھیا جے عفت زہرا دا خیال کریا جے عزت زہرا دا خیال کریا جے پردہ زہرا دا خیال کریا جے حیا زہرا دا خیال کریا جے اپنے بال نہ نوچیو اپنے گال نہ پیٹیو دیکھیا جے اس ماں دیاں بیٹیاں
بیٹیاں وہ خاندان نبوت دیاں شہزادیاں وہ عزتاں دا خیال کریا جے میرے امام نے دلاسا دیتا تسلی اور تشفی والے جملے بولے میرے امام علی مقام نے پھر تمام خیمے والیاں نو جمع فرمایا امام زین العابدین کے بدے نے عرض کردے نے ابو جان میرے ہوندیاں تسی میدان اندر نہ جاؤ فرمایا نانا بیٹا کہ یزیدی کتے میرے خون دے پیاسے نے زین العابدین خیال کرو جدو تسی بھی نہ ہوو گے میں بھی نہ ہوواں گا خاتون جنتیاں شہزادیاں دا کون خیال کرے گا خاتون جنتیاں بیٹیاں دا کون خیال کرے گا خانواد نبوت دیاں انہاں پاک دامناں دی عظمت دا خیال کون کرے گا سکینہ دا کون خیال کرے گا شہربانوں دا کون خیال کرے گا زینب دا کون خیال کرے گا لہذا بیٹا تہاڈا رہنا ضروری میرے امام نے پھر کی کیتا خیمے والیاں نو آخری سلام کیتا جا رہا ہے اور تمام خیمیاں والے میرے آقا دا آخری دیدار پہ کر دینے امام علی مقام سواری تے سوار ہوئے حکم فرمائے نہیں سوار یہ چل مگر سواری چل دی نہیں پھر حکم فرمائے نہیں سوار یہ چل مگر سواری چل دی نہیں پھر تیسری مرتبہ حکم فرمایا سوار یہ چل مگر سواری چل دی نہیں امام علی مقام نے فرمایا سوار یہ کیوں نہیں ہو چل دی زبان حال نہ عرض کر دیئے یا رب العالمین جے کدی زبان عطا فرما دے میں تیرے حسین دے نال دو گلاں کر لواں وہ قادر مطلق چاہے تے پتھرانوں میں قوت گویائی عطا فرما دے وے زبان مل دیئے زبان حال نہ عرض کر دیئے یا حسین میری یہ جرت کہ میں تیرا حکم نہ مننا میں تیرے حکم دی حکم عدولی کراں ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں میں مجبور ہاں فرمائے تیری کی مجبوری ہے تیریاں مجبوریاں یودوں کتھے گئیاں جدو میں اپنے شہزادیاں نو ٹوریا تیریاں مجبوریاں یودوں کتھے گئیاں جدو میں اپنے ویراں نو ٹوریا ہن کیڑی مجبوری ہے جڑی تینوں چلن نہیں دیندی عرض کرتی ہے آقا حسین ذرا خیمے دی اوٹ ولتے ویکھو مینوں جناب سکینہ حکم پیاں فرماندیاں نے سوار یہ نہ جاوی میرے بابا حسین نو لے کے نہ جاوی اگے میرے ویراں نو لے کے گئی ہیں واپس لے کے نہیں آئی میرے چاچواں نو لے کے گئی ہیں واپس لے کے نہیں آئی سوار یہ میرے بابا حسین نو لے کے نہ جاوی میں ابو کہہ کے کنوں پکاراں گی میرے امام سواری تو نیچے اتر دینے بیٹی نو سینے دے نال لایا دلاسا دیتا پیار کیتا پیشانی نو بوسا دیتا فرمایا نانا سکینہ صابرہ دا خاندان سفر دا دامن نہ چھوڑے آجے اللہ نے وعدہ کیتا ہوئے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والے دے نالے عرض کیتی ابو جان ٹھیک ہے میں روک دی نہیں پر جان دی باری میں ایک مسئلہ دس دے جاؤ ابو مینوں ایک مسئلہ دس دے جاؤ فرمایا پوچھو بیٹی کی پوچھنا چاہدیاں وہ عرض کر دیا نے ابو دسو لوگ یتیم کنوں آندے نے ابو یتیم کون ہوندا وے میرے امام دیاں چیخاں نکل گئیاں سواری تو نیچے اتر دے نے بیٹی نو سینے دے نال لایا فرمایا شہزادیے تھوڑی دیر صبر کر لو تھوڑی دیر انتظار کر لو تھوڑی دیر تو بعد لوکی تینوں یتیم آکھن گے بیٹی تھوڑی دیر تو بعد تو بھی یتیم ہون والی ہے شہزادیے جدو سر تو باپ دا سایہ اٹھیا آپ ہی تینوں یتیمی دا احساس ہو جاوے گا ادھر کی ہویا میرے امام دی سواری پھر خیمیاں میں چو نکل دیئے میدان دے اندر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا مگر دنیا دیاں کتیاں تے کوئی اثر نہ ہویا بالآخر شمشیر حیدری بجلی دی تیزی طرح چمک دیئے کاجر تے مولی دی طرح انہاں یزیدی کتیاں دے سرتن تو جدائے ہو رہے نے واصل جہنم ہو رہے نے صفاں ٹوٹ جاندیاں نے اور بخلاہٹ دے اندر مبتلا ہو جاندے نے شور مچ جاندا ہے حسین تے قابو پاؤ حسین تے قابو پاؤ حسین تے قابو پاؤ لیکن آقا حسین دی تلوار دے کے جیڑا بھی یزیدی آوندا وے میرے امام دی تلوار سر تن تو جدا کر دی جا رہی ہے اور انہاں یزیدی
یزیدی کتیاں نو واسطے جہنم کیتا جا رہا وے یزیدی پریشان ہو جاندے نے کہ کیویں حسین تے قابو پایا جائے ادھر ثانیہ زہرا جناب سیدہ زینب خیمے دی اوٹ دے اندر با پردہ اپنے ویر دی جرت والا اے مظاہرہ پیاں وہندیاں نے جس لئے یزیدی فوج نے دیکھیا حسین تے قابو پانا مشکل ہو گیا وے اور حالات کی نے حسین دے اگے دوڑن والے پانی پین والے نے کھانا کھان والے نے ادھر میرے آقا حسین دی کیفیت کی یہ تنا دنا دے دریائے سید اتنا دنا دے دریائے سید کوئیاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں ان غازیاں شیر جوانا اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے امام علی مقام دی تلوار رک نہیں رہی گردنہ اڑان دی جا رہی ہے یزیدی پریشان ہو جاندے نے حسین دے کیویں قابو پایا جائے علی دے پتر دے کیویں قابو پایا جائے ایک بزدلانہ صدا بلندی ہوندی ہے کوفیو یک بارگی نال حملہ کر دے وہ حسین زندہ نہیں بچنا چاہیے دا مل کے حملہ کر دے وہ حسین جانے نہ پائے جدو یہ صدا بلند ہوئی جواں پاسیوں تیران دی برسات شروع ہو جاندی ہے نیویاں دے وار ہو رہے نے پرچیاں دے وار ہو رہے نے تلواراں دے وار ہو رہے نے تلواراں دا سایہ ہو جاندا وے کلا شیر علی دا ہت دشمن کھبے سجے لیکن تلوار حسین نے بھی رک دی اور جناب ثانیہ زہرا خیمے دی اوٹ وچ پردہ کھڑیاں ہویاں مندر پیاں ویندیاں نے آقا حسین دی سواری نو گھیرا ڈالیا گیا وے جس لئے یزیدی سواریاں آقا حسین دی سواری دے اردا گرد دوڑ دیاں نے کربلا دا خشک تپدا صحرا دھول اڈ دیے اور دھول اڈن تو بعد سواریاں اس دھول دے اندر گمے ہو جاندیاں نے ہن جیڑی بھی سواری اس دھول وچوں نکل دیے کوئی نہ کوئی سوار دے تے موجود ہوندا وے کوئی نہ کوئی سوار دے تے موجود ہوندا ہے بڑی دیر تو بعد ایک ایسی سواری نکلی جڑی سوار تو خالی ہے جدے تے کوئی سوار نہیں جدو ثانیہ زہرا نے اس سواری نو ویکھیا چیخاں نکل جاندیاں نے زین العابدین پوچھ دے نے پھپھو امی کیوں رو رہیاں وہ فرمایا شہزادیا میں کی دساں زین العابدین تیرے پاپے دی سواری خالی ہو گئی سکینہ پوچھ دی سہلو کی یتیم کنو آندے نے نی تو یتیم ہو گئی ہیں شہر بانو ترا سہاگ جڑ گیا میرا ویر سواریوں ڈگ پہ آجے شالا مرن نویر کسے دیں جناب ثانیہ زہرا جناب زینب فرماؤندیاں نے زین العابدین تیرا بابا سواریوں ڈگ پی آئی میرے ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے شہر بانو تیرا سہاگ اجڑ گیا سکینہ یتیم ہو گئی ہیں جس لے دھول ہٹ دیے تے کی نظر آوندا وے دنیا دا کتا شمر میرے آقا حسین دے سینے تے سوار فرمایا ہٹ جا لائی نہ دور ہو جاؤ مینوں جان دی واری نانی دی ادا تے عمل کر لین دے میرے امام نے سر سجدے دے اندر رکھیا بس اے ہیو موقع جدو یزیدیاں نے فائدہ اٹھایا جس لے آقا حسین دا سر سجدے اندر جاندا وے یزیدی کہن لگے موقع ضائع نہ کریے اے پہلا تے گردن جھک نہیں سی رہی ایندے تے قابو نہیں سی پایا جا رہا جے انہیں آپ گردن جھکا لئیے ان موقع وے نو گردن جھکن نہ دویو
جے اٹھ پیا پھر مارے گا پھر قتل کرے گا پھر ایدی تلوار ساڑے سر تن تو جدا کرے گی موقع ضائع نہ کرو میرے امام نے سر سجدے وچ رکھیا ہویا وے لوکو ظلم دی تلوار اٹھی میرے امام دا سر تن تو جدا ہویا میرے امام نے جامع شہادت نوش فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیش میں حسین سے زینب بچھڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیش میں حسین سے زینب بچھڑ گئی میرے امام علی مقام نے اپنا تن من دن نثار فرمایا اقتدار دا لالچ نہیں بس یہ ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں جوک حسین دی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یار زندہ شعبت باقی وما علیہ الا البلاغ المبین